ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فروخ حسن، ایپیسوڈ نمبر 45۔ شکایت تو تھی تم سے مگر گلہ نہ کر سکے ہم، عادت نہیں اس زبان کو تیرے خلاف بولنے کی۔ شام کے سائے احمر منزل پر اترنے لگے تھے جب وہ دونوں پہنچی تھیں۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئی، لاؤنج کی فضا میں ایک انجانی سختی اتر آئی۔ سامنے صوفے پر نادیہ گل ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ روشنی ان کے اطراف گہرا ہالہ بنا رہی تھی اور اس حالے میں ان کی آنکھوں کا زہر اور زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ ایک طرف خالدہ بھی کھڑی تھی، سینے پر ہاتھ رکھے، کینہ بھری نگاہوں سے مالکن کی بیٹی کو بولتے دیکھ رہی تھی، جیسے انتظار ہو کہ کب مالکن کی بیٹی پر اس کی ماں تیر چلائے اور وہ دل ہی دل میں تالیاں بجائے۔ تو تم خالدہ اور گارڈ سے بچھڑ گئی تھی؟ کوہنی صوفے کے ہتھے پر رکھے وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ثنا نے معصومیت کا چولا اوڑھا، آنکھوں میں پانی بھر کر بولی، آپ کی خالدہ اور گارڈز ہم دونوں کو اتنے بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے کہ ہم دونوں بھولی بھالی معصوم لڑکیاں کہاں جاتے، کس کو پکارتے؟ اس نے کہنے کے ساتھ اور بھی معصومیت چہرے پر سجا لی جو خالدہ کو سراسر مکاری ہی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہیں کھڑی ہم معصوم شریف لڑکیاں ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رونے لگیں۔ اب تو ایک ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ آنسو بھی پہنچنے لگ گئے۔ نادیہ گل صوفے سے پشت لگائے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیات پاس کھڑی اپنی ہنسی ضبط کرنے میں وہ مشکل سے کامیاب تھی۔ پھر روتے روتے مجھے اپنے مظلوم بیچارے معصوم تنہا، اور تم نے توحا کو وہاں بلوا لیا۔ وہ توحا کی ساری صفات گنوا دیتی کہ نادیہ نے بیچ میں ٹوک دیا۔ جی اور کیا کرتی، وہ میرا شوہر ہے، مجال ہے جو میرا حکم نہیں مانے۔ ثنا کی گردن اکڑی، نادیہ کی آنکھیں لمحے بھر کو تنگ ہوئیں۔ حیات خاموشی سے اس کی ناٹک سن رہی تھی، پھر پوچھتے ہوئے آواز بے تاثر تھی، پھر کیا؟ میں نے اپنے بیچارے توحا کی کال کی تو وہ دوڑتا ہوا پہنچا ہمیں لینے، اور پھر آپ تو جانتے ہی ہیں وہ میرا شوہر تو ہے، اور ان شوہروں کی قوم کو بیوی دیکھی نہیں کہ؟ آواز دھیمی اور رازداری میں ڈھلی کہ نادیہ گل نے ہاتھ اٹھایا۔ میں سمجھ گئی، تم جاؤ، مجھے حیات سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے ثنا کو جانے کا اشارہ بھی دیا۔ یہ سن کر حیات کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ ثنا ڈٹ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ حیات نے گھبرا کر گردن گھما کر ثنا کی طرف دیکھا جو نڈر تھی۔ اماں، آپ کو معلوم ہے میں حیات کی چغل خور دوست ہوں، تو میں بھی یہیں بیٹھتی ہوں۔ وہ حیات کا ہاتھ تھام کر بیٹھنے لگی تھی کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ ثنا، میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ آواز میں اتنی قطعیت بھری تھی کہ ثنا کی ساری ہمت جواب دینے لگی۔ وہ جتنی بھی نڈر سہی مگر شروع سے نادیہ گل کا جو روب ان تینوں پر تھا، ان کے سنجیدہ انداز پر ساری ہمت ٹوٹ جاتی تھی۔ اماں میں نے کہا جاؤ۔ اس بار آواز اور سخت ہوئی اور ثنا لب بھینچ کر رہ گئی۔ حیات کا ہاتھ چھوڑا اور خالدہ کو گھورتی ہوئی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ اب آئی تم اپنی اوقات پر۔ خالدہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ خالدہ تم بھی جاؤ۔ نادیہ کے حکم پر وہ سر کو خم دیتی فوری وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب لاؤنج تھا اور سناٹے کی موٹی تہ اوڑے صرف دو عورتوں کے بیچ کشمکش کا میدان تھا۔ ایک طرف نخوت سے گردن اٹھائے نادیہ گل، دوسری طرف پتھریلی آنکھوں سے سب برداشت کرتی حیات۔ سنا یوشا واپس آ گئے، وہ سرد آواز میں بولی۔ حیات چونکی، دل میں ایک دھڑکن زور سے بجی مگر چہرہ بے تاثر رہا۔ مجھے خبر نہیں، مجھے معلوم ہے جو کچھ ثنا نے کہا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے۔ وہ مسکرائیں پر حیات کا چہرہ بے تاثر ہی رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے ملنے گئی تھی؟ سرد آنکھیں اور اسپاٹ چہرہ، نادیہ اس کے چہرے پر بہت کچھ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم ایسا کرو گی، کیونکہ وہ ذرا تھمی۔ تمہاری ماں جیسی بھی تھی مگر اتنی غیرت تو رکھتی تھی کہ جو شخص دھتکار دے اور دھتکارنے کے بعد بھی اس شخص کے قریب جانے کا سوچتی۔ ان کی شرربار آنکھوں میں تمسخر سا تھا، حیات کے دل پر جیسے کسی نے جلتا ہوا خنجر رکھا ہو۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر اس نے پلکیں نہ جھپکائیں، بس ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتی رہی تھی۔ احمر کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گیا تو میری ذمہ داری ہے کہ تم سب پر نظر رکھوں، تمہیں سمجھاؤں۔ وہ اب نرم پڑ گئی تھی۔ حیات میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کبھی بھی تمہاری پرورش نہیں کرتی۔ اپنے کان میں پہنے گئے رنگ کو گھماتے ہوئے وہ اسے سمجھا رہی تھی، اپنا دامن صاف کر رہی تھی، اس کے لیے جس کا استعمال انہوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کیا تھا۔ حیات زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تمہیں یہ سب بتانے کا مقصد تم پر احسان جتانا نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ہماری بات مان لو تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ یوشا سے طلاق لے کر تم احمر سے شادی کر لو۔ نادیہ سیدھی ہو کر بیٹھی، آنکھوں میں مکاری کی چمک تھی۔ تو دیکھنا تم دنیا کی سب سے خوشحال لڑکی ہو جاؤ گی۔ احمر تمہیں بہت چاہتا ہے، اس یوشا سے بھی زیادہ جو تمہیں ہر بار دھتکار دیتا ہے۔ اس کے دل پر دھیرے دھیرے ضرب لگا رہی تھی۔ حیات کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ کیا میرے طلاق لینے سے یوشا مجھے طلاق دے دے گا؟ وہ زخمی سے بولی۔ کیوں نہیں دے گا؟ ہم اسے اتنا مجبور کر دیں گے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ ان کی آنکھوں میں مکاری کی چمک اور گہری ہو چکی تھی۔ دیکھ لو ہم نے کیسے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے بچے اور تم میں سے کسی ایک کو چنے، اور اس نے اپنا بچہ چنا کیونکہ ایلیا کی جان۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، کچھ تو غلط منہ سے نکل گیا تھا۔ آپ لوگوں نے ایلیا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی؟
وہ صدمے میں تھی اور نادیہ نے ہونٹ بھینچے وہ غلط بول گئی تھی۔ دیکھو حیات، تم ایک دن سب جان جاؤ گی اور ہماری طاقت کے بارے میں بھی۔ تم دونوں چاہ کر بھی ہم سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم تمہیں ہی نہیں، تمہارے بچے، تمہارے یوشا سب کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو خطرناک چمک ابھری تھی، حیات پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ میرے بچے کو تباہ کر دیں گی؟ الفاظ صدمے کی صورت سے ہونٹوں سے نکلے تھے۔ نادیہ اطمینان سے پیچھے ہوئی اور پشت صوفے سے لگا کر بیٹھتے ہوئے بولی، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فری کبھی تمہیں قبول نہیں کرے گی، وہ تمہیں یوشا کی زندگی سے نکال کر پھینک دے گی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا دل مسل رہی تھی۔ اور وہ لڑکا جس کے بل پر تم اچھل رہی ہو وہ کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تم اس کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کرو، یہ فری کبھی نہیں ہونے دے گی۔ پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ حیات؟ وہ اس کی سوچوں سے لے کر جس بات سے کھیل رہی تھی۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو حیات، کیا فائدہ ایسی شادی، ایسی زندگی کا جو تمہیں کبھی چین سے رہنے ہی نہ دے؟ تم خود دیکھو ان سالوں میں تم نے کیا پایا، کیا کھویا۔ بلکہ تم نے تو سب کھویا ہی کھویا ہے۔ وہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اب بھی دیکھو، ہمارے در پر پڑی ہو، نہ شوہر ہے، نہ گھر، نہ ہی تمہارا اپنا بچہ۔ وہ جیسے حیات کے دل کی رگیں کاٹ رہی تھی۔ یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا حیات، تم تعمر ایک پزل ہی رہو گی، نہ جوڑا جائے گا نہ حل ہوگا۔ ہر کوئی اپنی اپنی ترکیبیں لگا کر تمہیں جوڑنے کی کوشش کرے گا، مگر تم ہر بار بکھر جاؤ گی۔ وہ آخر میں رعونت سے مسکرائی، ذرا آگے کو جھک کر ساکت آنکھوں میں دیکھا۔ یوشا کے ساتھ تمہیں کوئی بسنے نہیں دے گا۔ ہر پل، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی سازشوں کے جال تمہارے ارد گرد بکھرے رہیں گے، جس میں تم الجھائی جاؤ گی، بکھیرتی جاؤ گی، توڑی جاؤ گی، زخمی کی جاؤ گی۔ وہ لمحے بھر کو جھکے اور حیات کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے بولے، یہ دو مرد کی جنگ ہے حیات، اس میں صرف تمہارا استعمال ہوگا، صرف استعمال۔ یو آر اے یوزیبل پرسن۔ حیات کا وجود جیسے کسی نے سلب کر لیا۔ سوچو حیات، سوچو، بطور ایک عورت سوچو، اپنی ذات کے لیے سوچو۔ احمد سے شادی کر کے اس ملک کو چھوڑ کر چلی جاؤ، اس کے ساتھ تمہاری زندگی بہت سہل ہو جائے گی۔ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، ملکہ بنا کر رکھے گا تمہیں۔ تم بہت خوش رہو گی حیات، نہ کوئی پزل، نہ کوئی جنگ۔ بات کے آخر میں وہ اٹھی اور اپنے سامنے کھڑی حیات کے سامنے آ کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کے نیچے رکھا۔ میں نے تمہیں سمجھا دیا، اب تمہارا کام کہ تم عقل سے کام لیتی ہو یا دل کے سن کر بے وقوفی سے، سب تمہارے اوپر ہے۔ ہار ہر صورت میں تمہارے یوشا کی ہی ہونی ہے۔ انہوں نے اس کا گال تھپکا جیسے اسے دھمکی دے رہی ہوں، تمہیں ادھر ہی آنا ہے احمر کی بیوی بن کر، تو پھر یہ سب آسان بنا ڈالو اپنے لیے۔ جو ہاتھ اس کے گال پر تھا وہی ہاتھ سے انہوں نے اس کے بال چھوئے۔ ہم سب پھر سے ایک ہو جائیں گے، تم احمر کے آنے تک خوب سوچ سمجھ لو۔ انہوں نے جیسے اسے چمکارا، شانہ تھپکا اور اس کی سائڈ سے نکل کر باہر نکلتی ہی چلی گئی تھی۔ لاؤنج کا سناٹا مزید بھاری ہو گیا تھا اور حیات کے دل پر ایسا لگا جیسے ایک اور قبر کھود دی گئی ہو۔ میرے چاہنے والے، مجھے آزما کر دیکھ، تو دل سے وفائیں باندھ کر مجھے نبھا کر دیکھ۔ صبح کی سنہری دھوپ سعید منزل پر اتر رہی تھی جب یوشا کی کار پورچ میں آ کر رکی۔ کار کا دروازہ تھاڑ سے بند کرتا ہوا وہ اندر کی سمت بڑھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنکھوں کی جھول بجھی ہوئی تھی اور چہرے پر تھکن کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے میں دل بار بار حیات کی طرف بھاگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے مہربان وجود میں چھپ جائے، مگر ایک گہری سانس کے ساتھ اس نے خود کو روک لیا اور لاؤنج میں قدم رکھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ پیچھے سے فرحین ملک کی آواز نے قدم جما دیا۔ کہاں تھے تم رات بھر؟ یوشا تھم گیا، پھر لب بھینچ کر آہستہ سے پلٹا اور صوفے کی طرف آیا۔ فرحین بے نیازی سے بیٹھی تھی، مگر آنکھوں میں تجسس کی چمک صاف تھی۔ آپ کو کب سے میرے رات بھر گھر سے باہر رہنے کی فکر ہونے لگی؟ یوشا کے ہونٹوں پر استحصائیہ مسکراہٹ تھی، لہجہ خراش دار۔ فرحین کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا، پھر وہ سنبھل کر مسکرائی۔ مجھے تمہاری فکر ہے یوشا ملک، اس لیے تمہارے پیچھے پریشان رہتی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی تھی، مگر نرمی بھی مصنوعی تھی اور پیار بھی۔ اس نے گردن جھٹکی۔ یو آر کڈنگ می۔ وہ تلخی سے ہنسا، پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یا شاید آپ کو یہ فکر ہو رہی ہوگی کہ کہیں میں پھر سے حیات کے رابطے میں تو نہیں ہوں، ہے نا؟ چپتی ہوئی تیز نگاہیں۔ فرحین نے فوراً بال جھٹک کر بے نیازی سے جواب دیا، اس لڑکی کا یہاں کیا ذکر، وہ جا چکی ہے تمہاری زندگی سے۔ یوشا کی نظریں لمحے بھر کو بجھیں، پھر لہجہ سخت ہو گیا۔ جا چکی ہے؟ مگر میری زندگی سے نہیں، زندگی پر زور دیا گیا تھا۔ وہ بھی نکل جائے گی۔ فرحین کے لبوں پر سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت جلد وہ خود تم سے طلاق مانگے گی یوشا ملک، چیلنج تھا ان کی آنکھوں میں۔ یوشا ایک لمحے کو ساکت کھڑا رہا، پھر طنزیہ قہقہا لگا کر بولا، ریئلی آئی ایم امیزڈ۔ یوشا نے تلخی سے ہنسی کے ساتھ کہا، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ نیند کی کمی اور غصے نے اس کی پوری شخصیت کو مزید سخت بنا دیا تھا۔ فرحین صوفے پر پھیل کر بیٹھی، انگلی میں پہنی گئی رنگ سے کھیلتی ہوئی گویا ہوئی، ہاں تم حیران ہو، مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب وہ خود تم سے جان چھڑوانا چاہے گی۔ وہ ہر بار تمہارے گھر سے نکالی جائے گی۔ کوئی بھی عورت اتنی ہمت نہیں رکھتی۔ اپنی گردن پر سے ایک لٹ کو چھوتے ہوئے، آج گردن میں تناؤ تھا۔ یوشا جھک کر فرحین کے قریب آیا، آنکھوں میں سلگتی ہوئی سرخی کے ساتھ، آپ شاید بھول رہی ہیں، حیات باقی سب عورتوں جیسے نہیں ہے۔ اس کے برداشت، اس کی محبت آپ کی فریب کاریوں سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ فرحین نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سکون سے انگوٹھی گھماتے ہوئے بولی،
تم ابھی سمجھے نہیں ہو یوشا، عورت کا صبر بھی ایک دن جواب دے جاتا ہے اور محبت بھی۔ یوشا کی جبڑے کی رگیں ابھر آئیں، اس نے دبی آگ جیسے لہجے میں کہا، آپ نے شاید اسے ٹھیک طریقے سے جانا نہیں ہے، ورنہ یہ دعویٰ نہیں کرتی یا شاید آپ ماضی کی دوسری عورت کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ فرحین کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے حیرت کی چمک بجھ کر سختی میں بدل گئی۔ تم میری بات کا مطلب سمجھ ہی نہیں رہے ہو یوشا، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سیدھی ہوئی، تم اپنی ضد میں اندھے ہو چکے ہو۔ وہ لڑکی تمہیں کبھی خوشی نہیں دے سکے گی، وہ دھوکے باز ہے، یہ مان لو تم۔ ان کے جملوں کا زہر اب صاف ان کی آنکھوں میں اترا ہوا تھا۔ یوشا نے سر جھٹکا جسے کسی زہریلی بات کو جھٹک رہا ہوں۔ آپ بار بار کیوں بھول جاتی ہیں؟ خوشی دینے والی وہ ہے اور خوشی چھیننے والی آپ، اور تھم کر سرد نگاہیں گاڑی۔ دھوکہ دینے والی وہ کبھی نہیں تھی، لیکن آپ ہمیشہ سے تھیں یوشا۔ فرحین کے چہرے پر ایک لمحے کو خون دوڑ گیا۔ مجھ سے چلا کر بات مت کریں، میں سید ملک نہیں ہوں۔ وہ دھاڑا اور لمحے بھر کو فرحین کی پوری ہستی ہل گئی۔ وہ گستاخ تھا، وہ سیلا بھی، ناراض بھی، مگر آج وہ یوشا کی آنکھوں میں یاور کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے سامنے سب سچ لا کر کھڑا کر دوں گا، اور پھر اس لڑکی کے آگے آپ اپنا جرم قبول کریں گی۔ وہ آنکھیں اجنبی تھیں، ان میں سوائے نفرت اور سرد مہری کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فرحین کے سینے تک آگ بھڑک اٹھی، مگر وہ زہر بھری مسکراہٹ دبائے بولی، یہ جو بڑی بڑی باتیں اس لڑکی کے لیے ہو رہی ہیں نا، لیکن جب وقت آئے گا تو تمہارا غرور بھی ٹوٹے گا، تمہاری یہ محبت بھی زمین بوس ہو جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے آج سے کئی سال پہلے ہوئی تھی۔ ایک ایک لفظ میں انگاروں کی تپش تھی۔ یوشا آگے بڑھا، اتنا قریب کہ فرحین کو اس کی سانس کی تپش محسوس ہوئی۔ سنیں، اگر حیات کا صبر ٹوٹا بھی نا، تب بھی اس کی محبت کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ مجھ سے لڑ سکتی ہے، ناراض ہو سکتی ہے، لیکن میرا ساتھ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، لہجے میں خراش اور آنکھوں میں بے قراری کے ساتھ بولا، اور آپ چاہے جتنی سازشیں کر لیں، یاد رکھیے وہ میرا سب کچھ ہے اور میں اسے کبھی نہیں کھونے والا۔ وہ ساری زندگی میری ہی رہے گی۔ فرحین کچھ دیر بس اس کو گھورتی رہی، پھر کڑواہٹ سے بولی، وقت سب دکھا دیتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں تمہاری محبت کتنی پائیدار ہے۔ یوشا نے سیدھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ہاں، وقت ہی ثابت کرے گا کہ کھیلنے والا کون ہے اور جیتنے والا کون۔ یوشا کے آخری جملے کے بعد ایک گہری خاموشی کمرے میں پھیل گئی، جیسے دونوں کے درمیان ہونے والی تلخی کا گواہ ہو۔ فرحین نے صوفے کی پشت سے سہارا لے کر خود کو سنبھالا، چہرے پر وہی زہرا آلود مسکراہٹ، مگر آنکھوں کی نمی لمحے بھر کے لیے اس کے نقاب کو شائع کر گئی۔ تم جتنی چاہو یقین دلاؤ خود کو یوشا، لیکن سچ یہ ہے کہ عورت جب تھک جاتی ہے تو سب چھوڑ دیتی ہے۔ تم جس محبت پر غرور کر رہے ہو نا، وہی محبت ایک دن تمہیں زمین پر گرا دے گی۔ یوشا نے دونوں ہاتھ مٹھیوں کی صورت میں بھینچ لیے، سانسیں بھاری تھی جیسے بہت مشکل سے ضبط کر رہا۔ اس نے جھک کر فرحین کو گھورا، آپ کو عورت کے صبر کی حقیقت نہیں معلوم۔ آپ نے ہمیشہ رشتوں کو زخم دیے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہر عورت ٹوٹ جائے گی، لیکن حیات وہ نہیں ٹوٹے گی۔ وہ میرے لیے لڑے گی، وہ میرے ساتھ کھڑی رہے گی، چاہے آپ جتنی بار اسے دور دھکیلنے کی کوشش کریں۔ فرحین کے لب تھوڑے کانپے، مگر وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ہم دیکھیں گے یوشا، وقت تمہیں دھوکہ دے گا۔ یوشا نے سر جھٹک کر ایک قدم پیچھے لیا، پھر گہری سانس بھری جیسے اندر کا طوفان قابو میں کر رہا ہو۔ دھوکہ دینے والے وقت کو نہیں، انسان کو دیکھا جاتا ہے فرحین ملک، اور آپ دھوکہ دینے میں ماہر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا، ادھر فرحین ملک کی ساری ہستی ہل اٹھی تھی۔ کانوں میں بس فرحین ملک گونج رہا تھا، صرف فرحین ملک۔ وہ صوفے پر ساکت بیٹھی رہ گئی، انگوٹھی اب ان کی انگلی میں ساکت تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک اندیکھا خوف تیر رہا تھا، بہت گہرا، مار ڈالنے والا۔ ادھر یوشا اب سیڑھیوں پر چڑھتا اپنے بیڈ روم کی طرف جا رہا تھا، ہر قدم مضبوط، تھکن کے باوجود فیصلہ کن، جیسے وہ اپنے دل کے عزم پر مہر ثبت کر رہا ہو۔ راہداری کے قریب ہی اسے تابش مل گئے تھے، آفس جانے کے لیے تیار، اور ان کے پیچھے زری بھی تھی۔ رات بھر تم کہاں تھے یوشا؟ یہی سوال تو انہوں نے بھی کیا، مگر ان کی آنکھوں میں محبت اور فکر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تھکان سے مسکرایا، توہا کے گھر پر تھا بھائی، آپ آفس جا رہے ہیں، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ تابش نے اس کی بجھی آنکھیں اور تھکن زدہ مسکراہٹ غور سے دیکھی، پھر قریب آ گئے۔ تم پہلے آرام کر لو، پھر اطمینان سے آنا، آفس میں سنبھال لوں گا۔ انہوں نے پیار سے اس کا کاندھا سہلایا، محبت بھرا یہ لمس، تھینکس بھائی، بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ تابش اور زری نے جاتے ہوئے یوشا کو دیکھا، پھر ایک دوسرے کو۔ یوشا بہت ڈسٹرب لگ رہا ہے۔ زری فکر مند بھی تھی اور بے چین بھی، آنے والے کل سے، حیات اور یوشا کی جدائی سے۔ ہاں، اس کے لیے مشکل ہے یہ سب۔ تابش سر افسوس سے جھٹک کر آگے بڑھنے لگی، مگر زری الجھی ہوئی تھی۔ اب آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ حیات کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ زرین ساتھ چلتے ہوئے تابش کے تاثرات بھانپ رہی تھی۔ اب تک یوشا سے غصہ ہونے کے بجائے اس کے الٹ وہ بہت خاموش ہو گئے تھے، نہ کچھ کہتے، نہ تشویش کا اظہار کرتے، بس چپ کسی خاموش سمندر کی طرح ساکت۔ زرین تم کوئی ٹینشن مت لو، تابش رک کر نرمی سے بولے، وہ جانتا ہے اسے ان سب سے کیسے نکلنا ہے، یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، تو ہم خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے۔ تابش نے ان کا گال تھپکا اور اب سیڑھیوں کی طرف ان کے قدم تیزی سے بڑھنے لگے۔ زرین بس گہری سانس بھر کر رہ گئی، ہمیشہ کی طرح یوشا کے معاملے میں تابش کے اطمینان نے انہیں چپ کروا دیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے ان کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی تھیں۔ یہ جو ٹھہراؤ بظاہر ہے، اذیت ہے میری، جو تلاطم میرے اندر ہے، سکون ہے میرا۔
رات گہری تھی، ستاروں کی خاموشی آسمان پر بکھری ہوئی تھی، فضا پرسکون دکھائی دیتی تھی، مگر اس سکون کے نیچے جیسے بے شمار انکہی دھڑکنیں چھپی ہوں۔ ہوا کی مدھم سرسراہٹ بھی کسی راز کو دبا کر چل رہی تھی۔ ایسے میں احمر منزل کی عمارت پر ہر طرف سکوت کا سایہ تھا۔ گارڈز اپنی اپنی جگہ پر مستعد تھے۔ جب اوپر سیڑھیوں کی طرف ثنا اپنے اور حیات کے مشترکہ کمرے میں آئی تھی، حیات بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ ثنا ہولے ہولے چلتی بستر پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، پر اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ثنا نے نرمی سے ایک ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ وہ چونک سی گئی جیسے کسی نے اس کی سوچوں کی دوری کاٹ دی ہو۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلا کر رخ موڑنے لگی تھی کہ ثنا نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ کچھ تو ہے، اماں نے کیا کہا ہے تم سے؟ کل سے اتنی کھوئی کھوئی سی ہو۔ ثنا کی نگاہوں میں تجسس اور فکر دونوں تھی۔ وہ پل بھر خاموش رہی، پھر ہچکچاتے لبوں سے سوال پھوٹا۔ ثنا، ایک بات پوچھوں تم سے؟ پوچھو۔ ثنا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ بتاؤ، احمر مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنے بے قرار کیوں ہے؟ حیات کی آواز ماتھم اور لرزتی ہوئی تھی، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ میں نے کبھی انہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ پھر بھی کیوں؟ وہ لمحے بھر کو رکی، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ جبکہ یوشا میرے دل کا حاکم بن گیا، میں اس کی بیوی ہوں، اس کے بچے کی ماں ہوں، پھر بھی وہ بار بار مجھے پانے کے لیے کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ آخر اس سب کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ سوال اس کے اندر کسی چبھن کی طرح اٹھ رہا تھا۔ یوشا پر اس کا بھروسہ مضبوط تھا، مگر آج پہلی بار دل کے کسی کونے میں کھٹک اٹھی تھی۔ ثنا نے بھاری سانس لی۔ مجھے خود نہیں معلوم، اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اماں تو ہمیشہ سے ایسی تھی، مگر ماموں، اس نے سر جھٹک دیا۔ ان سے مجھے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ یوشا کے خلاف ایسے قدم اٹھائیں گے۔ اور وہ یوشا کو کوسنا شروع ہو جاتی کہ پلیز ثنا، یوشا کو کچھ مت کہنا۔ حیات بے ساختہ بول پڑی، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ثنا نے لب کھینچے اور غصے سے کہا، یہی تمہاری محبت ہے جس کا فائدہ سب اٹھاتے ہیں؟ تم نے کبھی اسے پوچھا بھی نہیں کہ کیوں چھوڑ گیا تھا تمہیں یہاں؟ کیوں؟ پوچھا تھا، بلکہ اس نے خود پوچھ کر میری اجازت لے کر مجھے یہاں چھوڑا ہے۔ حیات کی آنکھیں مان اور سکون سے بھر گئیں۔ ثنا چونک گئی۔ مطلب تم خود تیار ہو گئی؟ ہاں، یہاں لانے سے پہلے، اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اگر میں انکار کر دیتی تو وہ کبھی مجھے یہاں نہ لاتا۔ ثنا کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی، اور تم خوشی خوشی اس کے کہنے پر اس جہنم میں آ گئی؟ جہنم نہیں، حیات نے دھیرے سے کہا، یہ جنگ کا میدان ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یوشا ہر جنگ میں جیتے۔ اس نے صرف چند دنوں کی مہلت مانگی تھی ثنا، اگر وہ میری جان بھی مانگ لیتا تو میں دے دیتی۔ یہ تو بس چند دن کی جدائی ہے۔ حیات کی آنکھوں میں محبت کا جنون سا جھلک رہا تھا۔ اور اگر وہ یہ جنگ ہار گیا، ثنا نے نظریں ٹکا دی، تو بھی وہ میرا ہے اور میں اس کی۔ حیات کی آنکھوں میں عجیب سا یقین جھلک رہا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ اپنے یوشا پر بھروسہ ہے، وہ مجھے اس جہنم سے نکال لے جائے گا، اسی بھروسے پر میں آئی ہوں۔ یہ یقین کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا، لاکھ لوگوں سے توڑنے کی کوشش کریں۔ ثنا خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ کرے تمہارا یہ یقین کبھی نہ ٹوٹے۔ اگر واقعی تمہیں اس پر اتنا بھروسہ ہے تو پھر ساری فکریں چھوڑ دو اور یہ سب ایک ڈرامہ سمجھ کر انجوائے کرو۔ حیات نے ہلکی سے مسکرا کر کہا، جیسے تم کر رہی ہو توحا کو چھوڑ کر۔ ثنا نے آنکھیں گھمائیں۔ ہاں، میں تو کر رہی ہوں، مگر آج یہ توحا کے بچے نے کال ہی نہیں کی۔ بولتے ہوئے وہ شکوہ کر گئی اور حیات مسکرا دی۔ تو خود کال کر لو، ہوگا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بزی۔ ثنا نے مصنوعی خفگی کس سے منہ پھلایا۔ حیات نے ستون چڑھائی۔ تم یوشا کو اس کی پہلی بیوی کیوں کہتی ہو؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ ثنا نے ہونٹ پھیلائے۔ اور کیا کہوں، یوشا کے لیے تو دن رات اویلیبل رہتا ہے، ایک فون کال پر دوڑا بھاگ کر آتا ہے، مجھے تو وہ اپنی سوتن لگنے لگا ہے۔ وہ جس طرح شکوہ کر رہی تھی، حیات نے ہنستے ہوئے چھیڑا، اور اگر میں یہی بات توحا سے کہہ دوں تو؟ وہ تو کہے گا یہی سوچ میں تمہارے اور حیات کے بارے میں کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ ثنا نے تکیہ اچھال دیا اور دونوں ہنس پڑیں۔ چند لمحے بعد حیات اچانک سنجیدہ ہوئی۔ تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے تھا ثنا، توحا بہت تنہا ہو گیا ہے۔ ثنا کے لبوں پر ہلکی سی تلخی آ گئی۔ عادت ہے اس کی، اگر تنہائی کھل رہی ہوتی تو کم از کم ایک بار تو کہتا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ اب یہی دیکھو، جب سے میں آئی ہوں ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیسی ہو، اماں سے ڈانٹ تو نہیں کھائی۔ منہ پھولا اور آنکھوں میں تڑپ سی جگی تھی۔ حیات نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے گال چھپے۔ ثنا جی کو اپنے سیاں جی کی یاد آ رہی ہے؟ ایک دم نہیں۔ ثنا نے جھٹ نفی میں سر ہلایا، مگر رخساروں پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ ملنے دو، اچھے سے خبر لوں گی اس کی۔ بہت محبت کرنے لگی اس سے، حیات نے چھیڑا۔ حالانکہ پولیس والے ہمیشہ مکار ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں مکاری ٹپکتی، اور ویسے بھی مجھے کلین شیو ہیرو نہیں پسند۔ وہ ایک ایک کر کے اس کی بات یاد دلاتی چھیڑ رہی تھی، اور ثنا دانت کچکچاتی اسے دیکھ رہی تھی، اور یوں ہی دانت پیستے ہوئے تکیہ لے کر اس پر پل پڑی۔ بہت بولنے لگی ہوں نا، وہ اسے مار رہی تھی، اور حیات نے دوسرا تکیہ اٹھا لیا۔ پھر دونوں ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر گئیں۔ بکھرے بال، پھولا ہوا سانس، آنکھوں میں ہنسی کی چمک اور دل میں سکون کا لمحہ۔ دونوں نے گردن موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بے اختیار کہا لگایا تھا۔ کچھ دیر ہنسی کے شور کے بعد کمرے میں ایک میٹھی سی خاموشی اتر آئی۔ دونوں لڑکیاں بستر پر پھیلی ہوئی تھیں، بال بکھرے، سانس پھولے، آنکھوں میں ہنسی کی نمی چمک رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی خاموش لیٹی رہیں، پھر حیات نے دھیرے سے اپنی گردن موڑ کر ثنا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شوخی چھپی تھی، مگر نیچے کہیں تھکی ہوئی سی نمی بھی جھلک رہی تھی۔ ثنا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ثنا نے رخ موڑا، اس کی آنکھیں ابھی تک مسکراہٹ کی باقیات سے روشن تھی۔
شکر ہے تم ہو ورنہ شاید میں یہ سب سہ بھی نہ پاتی، یہ کہہ کر حیات کی آنکھیں جھک گئیں۔ ثنا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پگلی، تمہیں لگا تھا کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گی؟ اس کی آواز نرم تھی مگر اندر کہیں گہری محبت چھپی تھی۔ حیات کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک لمحے کے لیے یوشا کے چہرے کو دل میں ٹکا لیا، پھر آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں آخر تم میری سب سے بڑی سہارا ہو۔ ثنا نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ ہٹائی، اور تم بھی میری۔ چند لمحوں تک تو وہ دونوں یوں ہی خاموش رہیں، پھر ثنا نے نیم شوق لہجے میں کہا، پتہ ہے ہم دونوں اصل میں ایک دوسرے کے راز ہیں۔ باہر کی دنیا ہمیں نہیں سمجھ سکتی، نہ ہمارے مرد حضرات، بس چلتے کرتے رہے ہم سے۔ حیات ہولے سے ہنس دی۔ ہاں، مفت کا جہیز۔ ثنا بھی اس بار ہنس پڑی تھی، دونوں کی آنکھوں میں ایک نرم سی نمی آ گئی تھی، جیسے دل کی بات کہہ دینے کے بعد بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ چلو اب سو جاؤ۔ ثنا اٹھ کر تکیہ سیدھا کرنے لگی۔ حیات بھی سیدھی ہو کر اپنی سائڈ پر لیٹ گئی۔ حالانکہ نیند ہم دونوں کو نہیں آنی ہے۔ یہ مدھم سے سرگوشی دونوں میں سے کس کے لبوں سے نکلی یہ شاید وہ خود بھی نہ جان سکے، مگر اگلے ہی لمحے دونوں نے ایک دوسرے سے مخالف سمت کروٹ بدل لی تھی، اور یوں وہ دونوں آہستہ آہستہ خواب اور جاگ کے بیچ کی سرحد پر جا ٹھہری۔ ابھی سوئے ہوئے حیات کو لمحہ بھر لگا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ لائٹ کس نے بند کی؟ وہ سرسری سی گھبراہٹ کے ساتھ بولی اور دھیرے سے بیٹھ گئی۔ بالکنی کے ہر پردے کے کنارے سے تھوڑی سی روشنی اندر پھیل رہی تھی، جیسے رات کا سنہرا دھاگا اندر جھانک رہا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر ثنا کی طرف دیکھا۔ تکیہ منہ پر رکھے وہ جیسے ایک معصوم خواب میں تھی، بے خبری کی خاموشی میں ڈوبی ہوئی۔ حیات کے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہوئی اور اس لمحے میں اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے قریب آنے والا ہے۔ وہ پلٹ کر اس سائے کو دیکھتی کہ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر آ جما، اور دوسری لمحے اسے کانچ کی گڑیا کی طرح باہوں میں اٹھا لیا گیا تھا۔ حیات کی آنکھیں پھٹ پڑی، مگر وہ تاریکی میں بھی یوشا کی صورت صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے یوں ہی بازوؤں سے اٹھائے ہوئے اپنے قریب لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور اتنی نرمی سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا کہ دل کی دھڑکنیں جیسے تیز اور گہری ہو گئی۔ تو تم کیسے؟ حیات کی آواز لرز رہی تھی، آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پہلے بھی کہا تھا نا، تم سے ملنے آ جاؤں گا، سزا دینے، تمہاری برداشت کی حد ناپنے۔ یوشا نے اس کے کھلے ہونٹوں کو چٹکی میں بھر کر مسل دیا۔ حیات نے فوری طور پر اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارا۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو یوشا؟ کوئی دیکھ لے گا تو؟ وہ گھبراہٹ میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، بالکنی کے پردے برابر کر کے پھر صوفے کے قریب آ گئی۔ جاؤ یہاں سے، میں نہیں چاہتی تم کسی مصیبت میں پڑو۔ دبی ہوئی آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کا بازو بھی کھینچ رہی تھی، مگر یوشا نے اسے ایک دفعہ پھر اپنی گود میں کھینچ لیا۔ یہاں اس ڈائن کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ یوشا نے حیات کا جبڑا انگلیوں میں جکڑ کر چہرہ بیڈ کی طرف جھکایا۔ آواز مدھم تھی، بس اتنی کہ حیات مشکل سے سن پا رہی تھی۔ وہ ڈائن ہی کافی ہے تمہاری ہیرو پنتی نکالنے کے لیے۔ یوشا کی نگاہیں حیات کے سراپے پر سراسر گستاخی سے پھسل رہی تھیں۔ ہیروئن میرے پہلو میں ہے تو مجھے ڈائن کی فکر کس لیے؟ ایک دم سے وہ اسے صوفے پر گرا کر اس کے اوپر چھا گیا۔ دل کی دھڑکنیں اور سانسیں دونوں ایک دوسرے کی ہٹتی ہوئی لکیروں میں لپٹ رہی تھیں۔ یوشا، یہ بہت خطرناک ہے۔ حیات کی نگاہوں کی چمک میں اب گھبراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ یوشا سے خطرناک کوئی نہیں، یہ تم جانتی ہو، وہ کہتا ہوا اپنی انگلیوں کو حیات کی انگلیوں میں پھنسا کر جھکا، اتنا کہ اب سانسیں جڑ رہی تھیں۔ تم خطرناک جن ہو۔ حیات کی سانسیں گہری اور تیز ہونے لگیں۔ ایبسولیوٹلی۔ یوشا کی سرگوشی میں شرارت بھی تھی اور خواہش کی سلگتی ہوئی آنچ بھی۔ اور یہ خطرناک جن اپنی اینجل سے اب انتقام لینے والا ہے۔ وہ پل پل جھک رہا تھا۔ حیات کی سانسوں کی ڈوری سے ڈوری جڑتی جا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے تال پر جھوم رہی تھی۔ یوشا پلیز، ادھر ثنا ہے۔ حیات کی آواز لرزی۔ واٹ ایور، وہ ہر جگہ ہوتی ہے، مفت کا جہیز، یوشا نے منہ بنا کر کہا، اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ابھی وہ جاگ رہی ہوتی تو نہ تمہیں بتاتی۔ اس کی نگاہوں میں مسرور سی چمک تھی جو یوشا کے چہرے کو بساتی جا رہی تھی۔ تو یہیں اسے شوٹ کر دیتا۔ یوشا نے جھک کر اس کی ناک پر دانت لگا دیے۔ وہ ہلکی سی آہ بھر کر رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں اور سانسیں ایک دوسرے کی قربت میں کھل کر تڑپیں۔ اس لیے آئے ہو یہاں پر تاکہ مجھ پر اپنا جنگلی پن انڈیل سکو؟ وہ جھوٹی خفگی سے بولتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے۔ جی آیا تو اس لیے ہوں، مگر اس سے پہلے وہ آنکھ دبا کر اٹھا اور حیات کو بھی اٹھا کر بٹھا دیا، پھر اپنے پینٹ کے پاکٹ سے ایک پھول نکال کر اس کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ گہری تاریکی میں وقت کھلا سرخ گلاب اس طرح چمک رہا تھا جیسے محبت کی لالی اس پر ڈالی گئی ہو۔ یہ حیات کی آنکھیں ہیروں کی سی چمک سے جگمگا گئیں۔ ہیپی برتھ ڈے مائی اینجل۔ یوشا کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تو وقت جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ اندھیرے کمرے میں پردوں سے چھنتی ہلکی سی روشنی اور اس کے درمیان وہ ادکھلا سرخ گلاب جسے دل کے راز کو رنگ دے رہا ہو۔ حیات کے پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ دھڑکنیں اس زور سے بج رہی تھی جیسے پسلیوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس کے لب کپ کپائے، آنکھوں میں نمی اور چمک اکٹھی ہو گئی۔ یوشا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی، آواز رند گئی تھی۔ یہ آنسو مجھے پسند نہیں مائی ڈال۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے نرمی سے اس کی پلکیں چھوئیں۔ بس میرے لیے ہنسو، جیسے ابھی ہنس رہی تھی۔ یہی تمہارا اصل تحفہ ہے میرے لیے۔ حیات نے لبوں پر کپ کپاتی سے مسکراہٹ سجائی۔ تم واقعی خطرناک جن ہو، پہلے ڈراتے ہو پھر دل پر ایسا وار کرتے ہو کہ سانسیں ہی رک جائیں۔ یوشا ہلکا سا ہنسا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا، جن بھی تمہارا غلام ہے، اور یہ اینجل اس جن کی کمزوری۔ چہرہ بڑھا کر اس نے حیات کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔
آج کے دن کے لیے میں بہت دنوں سے بے چین تھا، کبھی تمہیں اس دن کی وش نہیں دے پایا، مگر آج ہر خطرے کو توڑ کر میں صرف تمہارے لیے گھر آیا ہوں، تاکہ اس نے جھلملاتی آنکھوں میں جھانکا، تاکہ تمہیں وش کر سکوں، تمہارا شکریہ ادا کر سکوں کہ تم میری زندگی میں آنے کے لیے اس دنیا میں آئی تھی۔ اتنی گہری محبت، ایسا جنون۔ حیات کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو گرنے لگے۔ اف، پھر آنسو؟ نہ کہ تم روتی ہوئی بالکل حسین نہیں لگتی ہو، وہ شرارت سے بولتا اس کے آنسو بھی چونے لگا اور حیات نے اس کے شانے پر کئی مکے برسا دیے۔ یوشا نے ہنستے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ آئی لو یو مائی لائف، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ گیا۔ اینڈ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے اور یوشا کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے بالوں کو چومتا، اسے باہوں میں بھینچ لیتا اور حیات اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کے توانا دھڑکنوں کو سنتی خود کو خوش نصیب ترین سمجھ رہی تھی۔ یوشا کی چاہتیں مغرور کر دیتی تھیں۔ اسے قبول کر کے بندے کو شرف تو بخش دیں۔ حیات کے سامنے اس نے وہی ادکھلا پھول کیا تھا۔ اوکے، کر لیا۔ پھول لے کر وہ سیدھی ہو گئی، ہولے سے چہرہ بڑھا کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھے اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ یوشا سر شاٹ سا مسکرا دیا۔ اب لاؤ میرا گفٹ۔ حیات نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ گفٹ میں خود؟ اس نے سینے پر انگوٹھی سے دستک دی۔ وہ تو ہمیشہ سے تم میرے تھے، مگر مجھے اصلی والا برتھ ڈے گفٹ چاہیے۔ وہ ناک چڑھا کر اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی گہرا سانس لے کر پھول بھی سونگتی۔ گفٹ؟ اس نے کان کی لو مس لی۔ یہ پھول ہے، میں خود ہوں، قریب آؤ، ڈھیروں گفٹ دے دوں، اتنے کہ تم گن بھی نہیں پاؤ گی۔ اس نے حیات کے بازوؤں کو تھام کر اپنے قریب کرنا چاہا، مگر وہ دور ہو گئی، پھر ہونٹ بسور کر خفگی جتائی۔ گفٹ لانا بھول گئے، اتنے امیر ہوئے گفٹ تک بیوی کو لا کر نہیں دیا۔ حیات کا منہ پھول گیا۔ میرے لیے تم ہمیشہ سے اتنی لالچی کیوں رہی ہو؟ آئی لینڈ تمہیں چاہیے، ولا بھی تمہیں چاہیے، پلین بھی تمہیں مجھ سے ہی چاہیے، اور ہر شپ فلمی سیٹ والی نائٹ بھی تمہیں چاہیے، فلمی سیٹ والی نائٹ بھی تمہیں چاہیے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ ہنسی دباتی گردن رکھلاتے ہوئے بولی، کیا کروں، اتنے امیر بندہ جو مل گیا ہے، مگر تم ایک گفٹ نہ لا سکے میرے لیے۔ احمر ہوتے تو ابھی یہ کمرہ میرا پورا گفٹ سے بھر دیتے۔ وہ مسکراہٹ دباتی کبھی پھولی ناک کے پاس لے جا کر سونگتی اسے اچھے سے تپا رہی تھی۔ یوشا کے ہونٹ گول ہو گئے، آنکھوں میں چمک اور تیوریوں پر ہلکی سی شکن اتر آئی۔ احمر؟ اس نے لفظ کو ایسے دہرایا جیسے زہر چکھ لیا ہو۔ حیات ہنسی دبانے لگی، پھول کو بار بار اپنی ناک سے لگا کر سونگ رہی تھی۔ ہاں وہ ہوتے تو۔ شٹ اپ۔ یوشا ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے پھول چھین کر ایک طرف رکھ دیا۔ احمر کا نام پھر زبان پر لیا تو یہ جن تمہاری سانسیں بھی چرا لے گا۔ حیات کی آنکھیں پھیل گئیں، مگر لبوں پر مسکراہٹ کی وہی شوخی باقی رہی۔ ہائے، جل گئی جن صاحب؟ اس نے گردن ٹیڑھی کر کے پوچھا، آواز میں وہی مٹھاس اور شرارت تھی۔ جلا نہیں، جلایا جا رہا ہوں، یوشا نے دانت بھینچ کر کہا اور اگلے لمحے اسے بازوؤں کے حلقے میں جکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ اب گفٹ چاہیے نا؟ تو ٹھیک ہے، ایسا گفٹ دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس کی سانسیں حیات کے رخسار کو جلانے لگی تھیں۔ حیات نے خفگی جتانے کے لیے ہونٹ بسورے، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ والا گفٹ نہیں چاہیے، وہ مچھلی مگر گرفت مضبوط تھی۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے یہاں سے بھگانے کے لیے اس کا نام لے رہی ہو، مگر میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا۔ اس کے چہرے کو بار بار چوم کر اس نے حیات کو چھوڑا اور وہیں اطمینان سے صوفے سے پشت لگا کر اس نے ٹانگیں لمبی کر کے میز پر رکھ دیں۔ پھول اٹھا کر حیات کے قریب کھسک آئی۔ بغیر گفٹ کے آتے شرم نہیں آئی؟ ہاتھ میں لیا پھول اس نے یوشا کے گال پر مارا۔ تم سے ملنے کی جو بے قراری تھی، ایک بار پھر اس نے حیات کو اپنی گود میں کھینچ لیا۔ وہ اس کے دونوں شانے تھام کر جھکی۔ جب تک گفٹ نہیں دو گے تب تک قرار نہیں دینے والی۔ یوشا کی پیشانی سے پیشانی ٹکرا کر وہ پیچھے ہوتی کہ یوشا نے اس کی کمر جکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ حیات سینے سے ٹکرائی تھی، یہاں سے وہاں تک سینے میں کوئی سانس سا بچ گیا۔ کل تک دے دوں تو نہیں چلے گا؟ حیات کے چہرے پر آگے بالوں کو پرے کرتے ہوئے آواز مدھم سرگوشی میں ڈھلی تھی، جسے سانسوں سے چھو کر نکل رہی ہو۔ چلو معاف کر دیا۔ اس پھول کی خاطر جو بڑی محبت سے میرے لیے لائے تھے، وہ اس کے چہرے پر وہ پھول پھیرتی جسے یوشا کے ارمانوں میں آگ لگا رہی تھی۔ مہربانی ہے آپ کی، ورنہ آپ نے تو مجھ پر ظلم کی انتہا کر دینی ہے۔ ایک ہاتھ سے اس نے نرمی سے وہ پھول حیات کے ہاتھ سے لے لیا اور اب اس کی پنکھڑیاں حیات کے چہرے پر تھیں سرسراہٹ کے ساتھ۔ کیا ظلم کیا ہے میں نے؟ حیات کی سانسیں پھر سے بھاری ہوئی تھی۔ اتنے دنوں بعد تم سے ملا ہوں اور ملنے کے بعد تم مجھے سزا دے رہی ہو، اپنی سانسوں سے دور کرنے کی سزا، سیراب نہ کرنے کی سزا۔ گلاب کی پنکھڑیاں اب حیات کے گال سے پھرتی ہونٹوں پر آ کر رکی تھی۔ تمہاری سانسوں سے قریب رہ کر دور رہوں، یہ سزا دینے والی تم ظالم ہوئی نا۔ اس کے ہونٹوں پر ہولے ہولے پھول رگڑ رہا تھا۔ حیات کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ اپنے ہونٹوں پر پھول کے لمس میں گم تھی۔ آنکھیں بند، دل کی دھڑکنیں بوجھل لیکن مدہوشی سے تیز۔ یوشا نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور سر کو ہلکا سا جھکا کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے لبوں کے بغیر میری پیاس نہیں بجھتی ہے۔ حیات نے آہستہ سے سانس بھری اور اپنے ہاتھ اس کے گلے کے گرد لپیٹ دیے۔ تم ہمیشہ اتنے بے شرم کیوں ہو جاتے ہو؟ آنکھیں بند پر لبوں پر شرمیلی مسکان تھی۔
یوشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلی اور جھک کر اس کے کان کے پیچھے ہلکی پھونک ماری۔ بے شرمی نہیں، یہ سب تمہارے لیے محبت کی ادا ہے، اور یہ لمحہ، یہ رات، یہ سب ادھورا ہے تب تک جب تک۔ اس نے حیات کی آنکھیں ہتھیلی سے بند کی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ ہر دھڑکن، ہر لمس، ہر سرسراہٹ۔ یوشا نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر پہلے وہ پھول رکھا تھا اور پھر اپنے ہونٹ اور پھول کی نرمی اب بھرے لمس کو اس کے لبوں پر ثبت کر دیا تھا۔ کیا ادا تھی، حیات کی دی گئی سزا بھی نہیں توڑی اور اپنے لبوں کو مہر بند کر دیا۔ ہر چھوٹا چھوٹا لمس، ہر ہلکی سانس، ہر نرم سرگوشی جیسے وقت کو روک دینے والا لمحہ تھا۔ پھول کی نرمی اور یوشا کے لبوں کا لمس، حیات کی پلکوں نے جیسے وقت کو قید کر لیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں شور بن کر اس کے کانوں میں بج رہی تھیں اور یوشا کے لمس نے اسے اپنی ہی سانسوں میں قید کر دیا تھا۔ یہ لمحہ، یہ سب تمہاری محبت کے لیے ہے، اور تم سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ وہ پھر چکا، مگر اس بار اس کے ہونٹ حیات کی پیشانی، آنکھوں اور رخسار پر رکے۔ ہر بوسے کے ساتھ وہ جیسے ایک عہد لکھ رہا تھا۔ یہ لمحہ تمہاری برتھ ڈے کا تحفہ ہے، مگر یقین کرو اصل گفٹ ابھی باقی ہے، یوشا نے آہستہ سے کہا، پھر اپنے ہونٹوں کو اس کے گال پر رگڑتے ہوئے آہستہ سے بولا، بس ایسے ہی آنکھیں بند رکھنا، کھولنا مت۔ حیات نے آنکھیں بند کر کے بس سر ہلایا۔ کچھ لمحے وہ اسے خود سے دور جاتے، خاموشی کے ارتعاش میں سانسوں کی مدھم پکار سنتی رہی۔ پھر یوشا کی آواز اس کے کان میں سرگوشی بن کر اتری، اوپن یور آئیز مائی لائف۔ حیات نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور پھر زبان گنگ ہو گئی۔ کمرے کی تاریکی کو ٹیبل پر رکھے ہارٹ شیپ کی ایک اکلوتی کینڈل روشن کر رہی تھی، جس کی روشنی یوشا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تم نے یہ سب، پلیز ڈونٹ سے کہ یہ سب میں نے کیسے کیا، کب کیا، کیسے لایا، کہاں سے لایا۔ حیات بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ساری ڈیٹیل پوچھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ سب میں نے پہلے ہی سے پلان کیا تھا۔ سب کو لے کر یہاں آیا اور یہاں پہنچنے کی میری کچھ دن کی آرمی ٹریننگ کام آ گئی۔ لگاتار بولتے ہوئے وہ اسے لے کر وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ یوشا ملک اس کے لیے فرش پر بھی بیٹھ سکتا تھا۔ تم آرمی میں گئے تھے؟ حیات کی آواز خوشی سے تیز ہوئی۔ ساؤنڈ کم رکھو اپنا، ڈائن اٹھ گئی تو موڈ بھی کاٹ دے گی میرا۔ اس نے حیات کے لبوں پر انگلی سے ہلکے سے مارا بھی تھا۔ ریلی تم آرمی میں گئے تھے؟ وہ دبی آواز میں خوشی سے بولی۔ یوشا ہلکے سے مسکرایا، ہاں بہت شوق تھا، گیا بھی تھا، مگر فرحین ملک نے اس قدر بوال کیا کہ بھائی نے اپنی قسم دے کر واپس بلا لیا اور مجبوراً بزنس لائن میں آنا پڑا۔ وہ کینڈل کی جلتی شمع کو چھوتے ہوئے بتا رہا تھا، مگر اپنی خوشی میں حیات نے محسوس نہیں کیا کہ یوشا نے فرحین ملک کیوں کہا۔ ہائے اللہ، کاش تم وہیں رہتے، مجھے فوجی بہت پسند ہے۔ حیات کی حسرت بھری آواز پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ خبردار، جو میرے علاوہ تمہیں کوئی اور پسند آیا، بس مجھے پسند کرو، مجھے چاہو۔ حیات کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے دھونس سے کہا۔ اس بار ثنا کو ہنسی آئی تھی، وہ کب سے جاگ چکی تھی، مگر ان دونوں کو ڈسٹرب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن وہ آج حیات پر رشک کر رہی تھی۔ وہ حق پر تھی، جو یوشا کے لیے وہ اتنی دیوانی تھی، کیونکہ وہ تھا ہی اتنی محبت دینے والا۔ ادھر حیات اسے چھیڑ رہی تھی، محبت تو تم سے کرتی ہوں، مگر فوجی بہت پسند ہے۔ لبوں کو دانتوں تلے دبائے وہ اس کے کالر کو بھی چھو رہی تھی۔ گلا دبا دوں گا جو آگے سے یہ بولا۔ بس مجھے ہی پسند کرنے ہیں۔ حیات کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے قریب کھینچا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم کر پیچھے ہو گیا۔ پورے جنگلی ہو، اتنی شدت سے ہی حیات کے ہونٹ جل اٹھے۔ وہ تو میں ہونے والا ہی ہوں، اپنا چیلنج یاد ہے نا؟ کینڈل کی مدھم روشنی میں بھی یوشا کی آنکھوں میں دیکھنا دشوار تھا۔ حیات کی پلکیں جھک گئیں، سنہری روشنی میں دمکتا اس کا چاند۔ میڈم کیک کاٹ لو پہلے، پھر تمہیں کھاتا ہوں۔ جھک کر اس نے حیات کے کان پر اپنے ہونٹ رکھے، ہلکی ہلکی چبھن سے دھڑکنیں رک جاتی کہ وہ مدھم سا بولی، کیک کاٹ لوں؟ وہ گہری سانس بھر کر الگ ہوا، ٹیبل سے کیک کو حیات کے نزدیک کھسکایا تھا۔ چھری، اس نے ہاتھ بڑھایا اور یوشا نے کان کی رو مس لی۔ بولانا تو میں سچ مچ بھول گیا ہوں، پھر کاٹوں کیسے؟ حیات کا منہ بنا، اپنی انگلیوں سے کاٹو، چھری جیسے ہی ہیں وہ۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامے۔ شرم کرو، میری انگلیاں اتنی نازک سی مخملی سی ہیں کہ تمہیں چھری لگتی ہیں؟ وہ اترائی اور یوشا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیے۔ نازک بھی بہت ہے، مخملی بھی، حسین بھی، مگر جب یہ میرے ساتھ وائلڈ ہو کر ظلم کرتی ہیں نا، تو میرے سینے پر، میری بیک پر۔ یوشا، حیات کے کان سے گرم دھواں اٹھنے لگا، تم کتنے بے شرم ہو، برباد کر دو گے مجھے۔ وہ شرم سے لرز اٹھی تھی اور وہ اس کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر ماتھم سے ہنسا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ شرم سے کانپتی ہوئی آواز میں اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے چاہے۔ اتنی شرمیلی کیوں بن رہی ہو؟ بیوی ہو تم میری۔ حیات کے چہرے پر جھک کر اس نے اپنی داڑھی رگڑی تھی، وہی میٹھی چبھن، تیکھی جلن۔ پلیز ثنا نہ سن لے۔ سینے پر ہتھیلی رکھ کر چہرہ دور کیا۔ سن لینے تو اسے کون سا فرق پڑ جانے والا ہے، اچھی خاصی بے شرم ڈائن ہے وہ، بیچارہ میرا دوستی شرما جاتا ہوگا۔ حیات کے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا۔ بیڈ پر سوتی بنی ہوئی ثنا نے بمشکل خود پر قابو رکھا ہوا تھا، ورنہ اٹھ کر ابھی اس کے بال ایک یا منہ بھی نوچ لیتی۔ ایسی بات نہیں، وہ بہت شرمیلی اور بھولی بھالی ہے۔ حیات نے بڑی معصومیت سے دفاع کیا اور وہ ہنسا۔ یہ آج کا سب سے بڑا جوک ہے، اگر ثنا جاگ رہی ہوتی نا تو تمہیں بتاتی۔ اس کے کالر جکڑ کر جسے دھمکی دی گئی۔ ڈرتا نہیں ہے مفت کے جہیز سے؟ بٹ شور نا، یہ سو رہی ہے۔ وہ بیڈ کی طرف دیکھتا سرگوشی میں بولا اور حیات ہولے سے ہنس پڑی۔ ہاں سو رہی ہے، ایک بار سو جائے پھر نہیں اٹھنے والی۔ جو کالر اب تک جکڑے تھے اسے سنوارتے ہوئے وہ واری نیاری ہو رہی تھی۔ یہاں میڈم نیند کے مزے لے رہی ہیں اور میرا دوست تنہا راتیں کاٹ رہے۔
صوفے کی سے پشت لگا کر اس نے حیات کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ ثنا میرے لیے یہاں ٹھہری ہوئی ہے، وہ مجھے تنہا نہیں کر سکتی۔ حیات کی آواز میں تفاخر اترا تھا، مانا کہ مفت کا جہیز ہے، مگر سچ مچ اس کا شکر گزار ہوں جس نے میری حیات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ حیات کو اپنے ایک بازو کے حصار میں لے کر اس نے اس کی پیشانی چومی، پھر آہستہ سے بولا، بائی دا وے کیا خیال ہے ہم ان کی جدائی کے سبب بنے ہیں تو بعد میں انہیں کہیں کوئی بہترین جگہ پر سیکنڈ ہنی مون پر نہیں بھیجتے؟ یوشا نے مسکرا کر پوچھا، چہرے پر شرارت کی جھلک بھی تھی۔ ہائے سچی تم کتنے اچھے ہو۔ وہ تو خوش ہو کر اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ نہیں میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، تبھی تو تم نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ سنجیدگی سے بولا، اور حیات نے جھٹکے سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر آنکھیں چھوٹی کر کے بولی، تو تم نے بھی تو 3 راتوں میں مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اف میں بس مری نہیں تھی، بدلہ لینے میں تو اس کی بھی صنم کا جواب نہیں۔ یوشا مدھم سا مسکرایا، یہاں کہ ہم دونوں اپنے اپنے حساب کتاب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں ایکٹا کر کے اسے گھورتے ہوئے ایک ہاتھ سے گال بھی چٹکی سے نوچے۔ شروعات تو تم نے کی تھی، وہ اترا کر بولی تھی۔ شروعات ابھی میں نے کہاں کی ہے؟ جھک کر وہ اس کے ہونٹ چھوتا کہ وہ جھٹ سے پیچھے ہو گئی۔ رومانٹک مت ہو، پہلے یہ بتاؤ ثنا اور توحا کو ہنی مون پر بھیجنے کے بعد میرے خواب بھی پورے کرو گے نا؟ ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی چھوتے ہوئے بڑے شوق سے پوچھا گیا تھا۔ سوری، یوشا نے نفی میں سر ہلایا، بہت جلد میں بہت غریب بندہ ہونے والا ہوں، تو ہمارے ہنی مون کے لیے آئی لینڈ نہیں، کوئی چھوٹے سے ولیج کی چھوٹی سی ہٹی کافی رہے گی، اور وہاں پریکٹس کرتے رہیں گے رومانس کی۔ دوسرے بیبی کی اس کے گال چھوتے ہوئے جسے چمکار بھی رہا تھا وہ خفا سی ہو گئی۔ ایک خواب مت پورا کرو، بیبی پر بیبی چاہیے۔ یوشا نے مشکل سے ہنسی دبائی، بس آئی وانٹ اے لاٹ آف چلڈرن۔ بتاؤ پھر کب لا رہی ہو سیکنڈ بیبی؟ پیار سے گال چھوتے ہوئے اسے بھی زیادہ پیار سے فرمائش کی گئی۔ شور، کل مارکیٹ چلی جاؤں گی اور وہاں سے آپ کے لیے بیبی خرید کر آپ کی گود میں دے دوں گی۔ یہ لیں یوشا صاحب آپ کا دوسرا بیبی، مبارک ہو۔ ایک دم تازہ مال خرید کر لائی ہوں۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بول رہی تھی کہ وہ بے ساختہ ہنستا چلا گیا تھا۔ پھر اپنی ہنسی دبانے کے لیے اس نے حیات کو قریب کھینچا اور اس کی گردن میں اپنی ہنسی دفن کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ گدگدی ہو رہی ہے مجھے، سینے پر ہتھیلی رکھ کر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوشا نے نرم ہنسی کے ساتھ کہا، اب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گردن کے نازک جلد پر اپنے ہونٹ گاڑے اور حیات کو جھٹکا لگا جس میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ پرے ہٹو، کیک بھی کاٹنے نہیں دے رہے۔ یوشا کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سرخ پڑی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر مدھم سنہری روشنی میں گلابی ہوتا چہرہ دیکھا۔ میں ہنی مون کا ٹیزر تمہیں دکھا رہا تھا۔ ایک ہاتھ حیات کی گردن پر رکھ کر اس نے انگلی پھیرنی شروع کی تھی، ہر حرکت تپش بڑھا رہی تھی۔ منہ دھو رکھو، یہ ہنی مون کی جگہ ہے۔ اپنی گردن پر سے ہاتھ ہٹا کر وہ چند انچ دور کھسک چاہتی کہ یوشا نے اس کے دونوں پاؤں کھینچ کر اپنے قریب کر لیے۔ پرفیکٹ جگہ ہے، مکمل اندھیرا، 1 فلور، حسین بیوی، بس کینڈل آف کرنے کی دیر ہے۔ آواز مدھم اور نگاہیں گستاخ، ہاتھوں کی حرکت حیات کے پیروں پر آزاد تھی، اور بیڈ پر سوئی ہوئی ایک ڈائن حیات بے ساختہ بولی، صبح بتاتی ہوں تمہیں۔ سونے کی کوشش کرتی ثنا نے دانت کچکچائے۔ یوشا نے لب دانتوں تلے دبا کر اسے اور قریب کیا۔ وہ تو سو رہی ہے، اور اگر جاگ بھی گئی تو کیا؟ بیڈ سے صوفے کی دوری بہت ہے، اندھیرے میں کیا دکھے گا، اور دیکھ بھی لیا تو کیا؟ شی از میرڈ۔ مدھم سانسیں صاف اس کے چہرے پر آگ سی گر رہی تھیں۔ یوشا نے حیات کے چہرے کو اپنے قریب کیا، اس کی سانسیں ہلکی اور دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اندھیرا ماحول ان کی ارد گرد ایک نرم پردہ ڈال رہا تھا، صرف مدھم روشنی اور مدھم سرسراہٹیں محسوس ہو رہی تھیں۔ حیات نے آہستہ سے کہا، یوشا کچھ تو محتاط رہو، ثنا جاگ جائے گی۔ محتاط؟ اس نے گرفت اور مضبوط کی، میں تو صرف تمہیں دکھا رہا ہوں کہ ہمارا ہنی مون کس قدر مزیدار ہو سکتا ہے اس اندھیرے میں، رومانٹک روم میں، بٹ دشمن کے گھر میں۔ مدھم بوجھل سی آواز اور آہستہ سے اپنی انگلیوں کو اس کے پیروں پر سرسرائی، ایک جلتی سلگتی ٹھون۔ یوشا اب تمہارا میٹر ڈاؤن ہو رہا ہے، نکل لو تم یہاں سے۔ وہ مچل کر چھوٹنے کے لیے چھٹپٹائی، پر اس بار اس نے حیات کی کمر کو جکڑ لیا تھا۔ چھوٹنے کی ہر کوشش ناکام۔ میرا میٹر تو تمہیں دیکھتے ڈاؤن نہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے۔ یوشا نے چہرہ ہلکا سا جھکا کر اس کے کان کے نیچے گردن والے حصے پر رکھا، انگلیاں بس کے بازو پر نرم لمس ڈال رہی تھیں۔ حیات کا سانس مشکل سے رواں ہوا تھا۔ جی نہیں، قابو میں رکھے میٹر کو، ابھی سزا ختم نہیں ہوئی آپ کی۔ یوشا کے کالر کو جکڑ کر اس نے اس کا چہرہ اپنی گردن سے دور کیا تھا۔ یوشا نے حیات کو اپنے سینے سے اور قریب کھینچا، اس کی ہلکی دھڑکن محسوس کر کے دلکشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی پابندی لگا کر مجھے تڑپاؤ گی تو پھر میری تڑپ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اتنی سینسرز گفتگو؟ ثنا نے اپنے کان پر ہاتھ رکھ لی اور آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیک کاٹنے دو گے؟ حیات نے جیسے بے بسی سے التجا کی تھی۔ یوشا نے چند گہری سانس لے کر جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر بس وہ اتنا بولا اور پھر حیات کو آزاد کر کے سیدھا ہو گیا۔ اس نے کیک پر جلتی کینڈل دیکھی، اسے میں بجھاؤں گی نہیں، یہ ہماری محبت کی طرح جلتی رہے گی۔ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا، تب تو مجھے سرچ لائٹ لانی چاہیے تھی نا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے کیک پر رکھا تھا۔ حیات نے انگلیوں میں کیک کا ٹکڑا اٹھایا اور یوشا کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ وہ چھوٹا سا پیس نازک انگلیوں سمیت اپنے منہ میں ڈال چکا تھا۔ کاٹ لوں، پھر یہ آخری بار ہوگا۔
اس نے بھویں کھینچی اور وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ حیات نے ہاتھ بڑھا کر کیک چکھنا چاہا کہ اس نے کلائی تھام لی اور کیک کی طرف اشارہ کیا۔ اب تم نہیں، میں ٹیسٹ کروں گا۔ ابھی تو ٹیسٹ کیا ہے نا، وہ اچھمبے سے بولی۔ یوشا جھکا کیک سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے ہونٹوں میں لیا اور آہستہ سے حیات کے سامنے چہرہ کیا۔ یہ میرا گفٹ ہے تمہارے لیے، اسی طرح رکھو۔ حیات نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ میں نہیں کرتی یہ حرکت۔ وہ دور ہٹتی کہ اس نے کلائی رگڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ میں تمہارے لیے دشمنوں کے گھر تک آ سکتا ہوں، تو مجھے اتنا سا گفٹ نہیں دے سکتی؟ وہ اچھے سے جانتا تھا حیات کے دل کو قابو میں کرنا۔ تم ہمیشہ سے بہت کمینی ہو۔ پھر جھٹکے سے کیک کے ٹکڑے کو اپنے ہونٹوں پر چکھ لیا۔ پھر پیچھے ہٹنے سے پہلے یوشا نے اس کی کمر جکڑ لی تھی۔ اب مجبوری تھی یا دل کی بے بسی، وہ یوشا کے ہونٹوں پر کیک کی مٹھاس جذب کر رہی تھی۔ لمحے گزرے اور حیات مشکل سے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ سراسر بےایمانی تھی، وہ نچنے چراتی خفگی سے بولی تھی۔ ہونٹوں پر جلن اور چہرے پر آگ۔ یوشا نے اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رگڑے۔ ہاں، بس اس لیے کہ تم ہمیشہ سے مجھے بے ایمان ہونے پر مجبور کر دیتی ہو۔ پھر ہونٹ ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے لگائے، پھر ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ حیات نے ہونٹ پسورے۔ تم ہمیشہ اتنے کمینے ہی رہو گے؟ کچھ کمینہ پن تو ہونا چاہیے نا، ورنہ مزہ کہاں آئے گا؟ ایک بار پھر اس نے حیات کو اپنی گود میں کھینچ لیا تھا۔ وہ دونوں کی سانسیں تیز اور دل کی دھڑکن ایک دوسرے کے ساتھ تال میں تھی۔ یوشا نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور حیات کو اپنے کانوں پر اس کی انگلیوں کی حرکت محسوس ہوئی تھی۔ پتہ ہے جب تمہارے کان شرم یا غصے سے سرخ ہوتے ہیں تو میری نگاہوں کی جلوہ توجہ بن جاتے ہیں۔ اور وہ بہت نرمی سے اس کے کان میں ایئر رنگس ڈال رہا تھا۔ اور آج جب میں تمہارے لیے گفٹ لینے گیا تو میری نگاہ اس رنگ پر پڑی اور مجھے یہ سب سے اچھے لگے تھے۔ ایئر رنگس ڈال کر اس نے باری باری اس کے کان چومے تھے۔ حیات کی نگاہیں نم سے اس پر جانثار کرنے کی التجا کر رہی تھی۔ سو طرح سے دل ہار کر بھی وہ اس کے عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اتنے اسپیشل ڈے کے لیے تمہارے لیے گفٹ بھول جاؤں، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہاتھ سے کمر جکڑے اور دوسرے ہاتھ سے وہ حیات کے بال جوڑے میں لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تمہاری محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے یوشا، وہ بس مذاق تھا، بس تم میرے قریب رہو۔ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے حیات نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور خود ہی اپنے بال جوڑے میں لپیٹ دیے۔ وہی یوشا کو مکمل بہکا دینے والا منظر۔ جانتا ہوں تم تو میرے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہ لو گی۔ حیات کی گردن پر جھول گئی چند بچی لٹوں کو وہ انگلیوں سے پرے کر رہا تھا۔ اب اتنی بھی صابر نہیں ہوں۔ حیات کی انگلیاں اس کے کالر سے لے کر گریبان تک پر ہولے ہولے لکیر کھینچ رہی تھی۔ یس یو آر ناٹ صابر، یو آر ظالم حسینہ۔ وہ جھٹکے سے رکا اور اپنے جلتے ہونٹ گلابی ہوئی گردن پر رکھ دیے۔ اور یہ ظالم حسینہ کا ٹیگ کیسے ہٹ سکتا ہے؟ ایسے اس نے چوکی سے کیک میں انگلی ڈبوئی اور وہی انگلی حیات کے لبوں سے لے کر گردن تک پر پھیر دی تھی۔ حیات کی پلکیں جھپکی، جیسے ایک لمحے کو ہوش ٹھہر گئی ہوں۔ اگلے پل وہ آگے بڑھی، یوشا کے کالر کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر گردن کے گرد ایسے لپیٹ لیا جیسے کینچی کی میں قید کر دیا ہو۔ یوشا کو یہ رضامندی کا اشارہ، یہ خاموش قبولیت مدہوش کر گئی۔ وہ جھکا اور حیات کے لبوں پر کیک کی مٹھاس کے ساتھ محبت کے جام کی خون بھی انڈھیلنے لگا۔ پلکوں تلے خمار کی چادریں تن گئیں، سانسیں ایک دوسرے کی حدت میں الجھنے لگیں۔ حیات کی انگلیاں اس کے بالوں میں سرکنے لگیں اور یوشا کی بےتاب دھڑکنیں اس کے لمس پر اور تیز ہو گئیں۔ لمحے بیتے جا رہے تھے مگر یہ پیاس جیسے جلتی شمع کی طرح مسلسل پگھل رہی تھی۔ ہم بھاگ جاتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ بھاری سانسوں کے بیچ یوشا نے حیات کے شانے پر اپنی پیشانی رکھ دی۔ حیات نے کوئی لفظ نہ کہا مگر اس کی انگلیاں جو یوشا کی پشت پر مضبوطی سے کس گئی تھیں یہی گواہی دے رہی تھی کہ وہ اس کی ہاں ہیں۔ یوشا کی بےتابی کو جیسے ایک نیا جنون مل گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موم بتی کی رو پر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ مدھم روشنی بھی خاموش ہو گئی۔ وہ اسے لیے وہیں کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ پوری شدت سے اس نے لبوں کو پھر سے جکڑ لیا تھا۔ اس کے پیار میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ جذبات پر لگام چھوٹ رہی تھی کہ حیات نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ مجھے مت روکو ورنہ میں آج سچ مچ زبردستی پر اتر جاؤں گا۔ اس کی سانسیں جیسے آگ سی حیات کے چہرے پر پھر رہی تھی۔ یوشا پلیز یہاں سنا آئے۔ بکھری سانسوں کے درمیان وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے کان کے قریب مدھم سا بولا، ہونٹوں سے نکلتے الفاظ بھی انگاروں سے جل رہے تھے۔ نہیں، اس بار اس نے سختی سے انکار کیا اور اس کے دونوں شانے جکڑ کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ حیات، میں اتنی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی قربت، دھڑکنوں کی رفتار، گداز وجود کا ریشمی احساس وہ مکمل بہکا ہوا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، ابھی بس ہٹو۔ حیات اپنے دل کو سمجھاتی ضد سے بولی۔ اگر آج اسے نہیں روکا تو وہ سب ثنا سے شرمندہ ہی ہوتی رہے گی۔ یوشا نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور پھر جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حیات سے دوری بنا کر وہ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہونٹوں سے لمبی لمبی سانسیں لیتا، کبھی اپنے لبوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے جذبات پر قابو پا رہا تھا۔ ادھر حیات آہستہ سے اٹھی، بے ترتیب ہوئے حلیے کو ہاتھوں سے ٹھیک کرتے ہوئے وہ بھی صوفے پر آ بیٹھی۔ کنکھیوں سے اس نے یوشا کو دیکھا جو رخ موڑے بیٹھا تھا۔ ناراض ہو گئی کیا؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نہیں، بہت خوش ہوں۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے اسکرین روشن کی۔ حیات جھٹ سے اس کے قریب کھسک گئی۔ ایسے روٹھو تو مت۔ بڑے ناز سے اس نے ٹھوڑی اس کے بازو پر رکھی۔ جب ہم سب واپس مل جائیں گے، ہمارا بچہ مل جائے گا، پھر میں تمہاری تو رہوں گی، اور اپنے اس بچے کی تڑپ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ ذرا سا روٹھا ہوا تھا۔ حیات نے موبائل کے مدھم روشنی میں وجیح چہرہ دیکھا۔
ہائے میں مر جاؤں اپنے ڈناتی سائز بچے پر، وہ قریب ہوتی ادا سے بولی اور جوشا نے لب پھینچے پھر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ جس دن تم میری دسترس میں مکمل ہوگی دیکھ لینا، پھر یہ ادائیں یہ انداز میں سب کچھ اپنے جنون کے حوالے کر دوں گا۔ وہ حیات کی گردن پر سختی سے ہاتھ رگڑتا دہکتی سانسوں کے درمیان بول رہا تھا، پھر تمہاری ہر آواز کا دم کھوڑ دوں گا اور یہ تمہاری سزا ہوگی۔ نیلگوں روشنی میں آنکھیں جنونی تھی، مگر یہ جنون تو صرف اس کے لیے تھا جس پر وہ قربان تھی۔ ہر سزا قبول ہوگی، بس تم مجھے اپنے پاس محفوظ کر لو۔ ہولے سے اس کے ہونٹ چوم کر وہ اس کے سینے پر سرک گئی اور یوشا کے سینے میں دہکتی آگ پر پھوار پڑنے لگی۔ اس نے سکون سے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ ہائے میں مر جاواں اپنی بچی پر جو میری سزائیں جھیلنے کے لیے میرے ہی پاس آنا چاہتی ہے، وہ اسی کے انداز میں بولا اور حیات ہلکے سے ہنستی جو ذرا سی فضا اٹھ گئی تھی اب کھلکھلا اٹھی تھی۔ تو اب میں چلوں؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولا اور حیات نے سختی سے باہوں میں اس کی گردن جکڑ لی۔ نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ بچی سی بن گئی تھی۔ یوشا نے جھک کر اس کے سر کو چوما۔ اوکے، نہیں جاتا۔ حیات نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ اس نے جھک کر اس کی آنکھیں چومی۔ ہم سچ مچ کر یہاں سے بھاگ چلیں؟ اس کے بعد پر وہ متھم سا مسکرایا۔ یس، بہت جلد سب سے کہیں دور بھاگ چلیں گے جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ انگلیاں حیات کے بالوں کو سنوار رہی تھی، مگر اس سے پہلے اپنے کچھ حساب برابر کرنے ہیں، کچھ قرض چکانے ہیں ان کے لیے جنہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم پر اپنا آپ قربان کر دیا۔ حیات نے اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ کے سائے کے ساتھ دکھ کی دبیز تہ دیکھی اور کس کر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے کوئی حساب نہیں چاہیے، بس اپنا یوشا چاہیے، اپنا بچہ، اپنی چھوٹی سی دنیا۔ بس تم ہمیشہ مجھ پر اعتبار کرتی رہنا، باقی میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس نے حیات کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ جانے کتنے لمحے بیتتے جا رہے تھے جب یوشا نے موبائل کی طرف دیکھا۔ رات اب ڈھلنے کے لمحوں میں تھی۔ حیات میں جاؤں اب؟ اس نے آہستہ سے اس کی پشت سے ہلائی۔ نہیں، ابھی بھی نہیں۔ وہ اس کی کھلی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ گئی، آواز میں ایک خوف سا تھا۔ اوکے، نہیں جا رہا میں، تم سو جاؤ یوں ہی۔ نرمی سے اس کی پشت تھپک کر اس نے اپنی پشت صوفے سے لگائی اور آرام دہ حالت میں ہو کر وہ دھیرے دھیرے حیات کے سر کو سہلا رہا تھا، یہاں تک کہ حیات کے سینے میں سکون اترتا چلا گیا۔ سانسیں بھاری ہو گئی، نیند اس کے پلکوں کو جکڑ گئی تھی۔ یوشا کو یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں جا چکی ہے تو اس نے آہستہ سے اس کے سر پر اپنے لب رکھے۔ جان ہو تم میری، محبت سے لبریز وہ اسے ایسی زنجیر سے بندھا تھا جو جسم سے روح تک سے لپٹی ہوئی تھی۔ یوشا نے اسے پھولوں کی طرح بازوؤں میں سمیٹا اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اندھیرے سے اب آنکھیں آشنا ہو گئی تھیں، آرام سے بیڈ تک وہ اسے لا کر ایک سائڈ پر لٹا چکا تھا، جھک کر اس کی پیشانی چھوئی اور کنارے پر پڑی چادر اس کے وجود پر ڈالنے لگا تھا کہ تم ابھی تک یہیں ہو؟ ثنا کی نیند میں ڈوبی آواز سنی اس نے نگاہیں اٹھائیں، وہ تکیہ چہرے سے ہٹا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، بس جا رہا ہوں، بڑی سادگی سے جواب دیا تھا جیسے روز کا یہی کام ہو۔ حیات پر چادر برابر کر کے وہ سیدھا ہو گیا۔ اب جاؤ بھی، رات بھر تم دونوں نے سونے نہیں دیا، اب تم بھاگو تو میں سوؤں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ تکیہ منہ پر رکھ گئی تھی۔ ڈائن کہیں کی، یوشا ہونٹوں میں بدبدایا اور آگے بڑھا کے یوشا ذرا رکو، ثنا نے پکارا اور وہ رک گیا۔ فرمائیں۔ پلٹ کر اسے دیکھا جو اٹھ کر بیٹھی تھی۔ تھوڑا اپنی جیسا ہیرو والا ایڈونچر بھرا رومانس کرنا اپنے دوست کو بھی سکھا دو، وہ بڑی حسرت سے بول رہی تھی۔ یوشا کو ہنسی آئی مگر وہ ہنسا نہیں۔ ابھی سکھا کر بھیجوں یا کل؟ ثنا نے اتنی سنجیدگی پر منہ بنایا۔ بھاگ جاؤ تم، میں خود اسے سدھار لوں گی۔ ڈائن تاؤ سے کہہ کر پھر سے تکیہ منہ پر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہلکے سے سر جھٹک کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں اب خاموشی چھا گئی تھی، مگر ٹیبل پر رکھا آدھا کی 1 بجی ہوئی کینڈل اور صوفے پر پتی پتی بکھر گیا پھول گواہ تھا کہ آج کی حسین رات میں محبت کا دم فضائیں بھی بھر رہی تھیں۔ بہت حسین لمحہ یہاں پر گزرا تھا۔ پتھر پگھل جائیں گے، راستے کھل جائیں گے، میری چاہتوں کا امتحان تو لے کے تو دیکھ۔ وہ شام کو جو اداسی تھی، آسمان پر دھوپ کے نارنجی رنگ درختوں کے سائے لمبے کر چکے تھے اور ہر چیز خاموشی سے دن کے اختتام کا انتظار کر رہی تھی۔ یوشا کی کار توحا کے گھر کے گیٹ کے اندر دھیرے دھیرے داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہر قدم میں ایک سنجیدگی، ایک بوجھ اور ایک انکہی پریشانی کا سراغ تھا۔ کار لاک کرتے ہوئے وہ لمبے قدم بھر کر پھر اندر آیا تھا، مگر جیسے ہی قدم رکھا ایک عجیب رکاوٹ نے اسے تھما دیا۔ لاؤنج سے لے کر کچن تک، ڈائننگ ٹیبل تک، ہر طرف انتشار، بے ترتیبی اور گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ توحا جو ہر چیز میں صفائی اور ترتیب پسند کرتا تھا، اس کے معمولات کی نفاست سے سب کچھ چھلکتا تھا، مگر آج سب کچھ ادھورا، بے جان اور انتشار میں بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف ایک ناگوار بو، دھواں اور غیر یقینی کی سکون کی کمی تھی، جیسے کمرہ اپنے مالک کی جذباتی حالت کی عکاسی کر رہا ہو۔ یوشا نے سر جھٹکا اور دھیرے دھیرے توحا کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازے پر رک کر اس نے اندر جھانکا۔ بیڈ پر توحا نیم دراز تھا، کمرے میں سگریٹ کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی، دھواں ہر طرف کھل رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے جلے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کمرہ توحا کا نہیں بلکہ کسی بے چین، دل گرفتہ اور انتشار میں مبتلا انسان کا لگ رہا تھا۔ ہر طرف دھواں، ناگوار بو اور سگریٹ کے ٹکڑے ہی ٹکڑے۔
یوشا نے ٹبڑے تان لیے، اندر قدم رکھا اور جھک کر جوتے کے نیچے سے آدھے جلے سگریٹ کے ٹکڑے اٹھائے. پھر اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس اتنی برداشت تمہاری؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتا ہوا آنکھیں مون کے لیٹے توحا سے بولا. توحا نے تلخ سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، برداشت تو اتنی بھی نہیں کہ خود کو زندہ دیکھ سکوں، پھر بھی زندہ ہوں تو داد دو میری برداشت کی. وہ ہنسا، ایسے ہنسا جیسے خود پر طرز کھا رہا ہو. یوشا قدم قدم چلتا آگے بڑھا. اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتانے کی کوشش کی، جانتا تھا تم ایسے ہی ریئیکٹ کرو گی. اس نے خوشیلی آواز میں کہا اور اس نے کمرے کے سارے پردے کھولے، پھر کھڑکیاں، پھر بستر تک آیا اور اس سے روب سے بولا، اٹھو اور جا کر واش روم میں ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ، پھر ہم باہر چل رہے ہیں. اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور اس کے لیے فکر و محبت بھی. میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، وہ ضد سے بولا. تو تم نہیں اٹھو گے؟ یوشا کی پیشانی پر بل پڑے. نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو. توحا اٹھ کر بیٹھ گیا مگر نظریں یوشا کی نظروں سے نہیں ملائیں. کس لیے؟ اکیلے رہ کر تم کون سے غم بھلا لو گے؟ نہ چاہ کر بھی اس بار طنزیہ انداز اپنا لیا. یوشا پلیز لیو می الون. دبا دبا سا چینک کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا. میر توحا حسن، تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑ کر جاؤں گا. اٹل آواز اور سرد آنکھیں. توحا نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظریں چرائیں اور ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اور لائٹر اٹھا لیا. یوشا اب لب بھینچے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھتا رہا، پھر ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہونٹوں سے سگریٹ چھین کر اپنے جوتے تلے مسل دی. توحا نے سرخ آنکھیں اٹھائیں. ثنا سے کیوں بات نہیں کر رہے ہو؟ ہاں، اسی سوال سے بچنے کے لیے تو وہ یوشا سے بھی بچ رہا تھا. مجھے جواب دو توحا، تم ثنا سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ وہ تمہارے لیے پریشان ہے اور تمہیں کوئی فکر نہیں. اس کی خاموشی پر وہ برہم ہوا تھا. توحا نے جھٹکے سے بستر چھوڑا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا. وہ باہر کے سنسان منظر کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اترتی تاریکی میں کوئی جواب چھپانے کی کوشش کر رہا ہو. چند لمحے خاموشی کے بعد اس کی آواز سرد اور کڑواہٹ سے گونجی، تم اس سے کہہ دو مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا. آواز ہر احساس سے خالی ہو چکی تھی. وائے؟ سینے پر بازو باندھ کر وہ اسی طرح برہم تھا. توحا نے پلٹ کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی. وہ میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، اس لیے. ہر لفظ زہر تھا، نفرت سے بجھا زہر.